السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور آگے سکھلاتے ہیں۔ تو ناظرین، خود بھی قرآن مجید کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ میں ہوں قاری ندیم مختار اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدیٰ آن لائن قرآن اکیڈمی۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفلق کو انشاءاللہ العزیز صحیح تلفظ اور مکمل تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق کے اندر سورۃ الناس کو پڑھنا سیکھا تھا، تو آج کے اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق کو پڑھیں گے۔ تو چلیں آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قاف کو خوب موٹا پڑھیں گے۔ اعوذ، حمزہ اور عین کے اندر واضح فرق کریں گے۔ ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ اعو واضح فرق کر کے، اور جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے، واو مدہ ہوتی ہے، واو مدہ کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ ذال میں سیڑھی پیدا نہیں کرنی۔ جب بھی ذال کو ادا کریں، اپنی زبان کی نوک کو جو سامنے بڑے دو دانت ہیں اوپر والے، ان کی نوک کے ساتھ لگائیں گے تو ذال صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اعوذ، اعوذ، زو نہیں کہنا، اعوذ برب جب را کے اوپر زبر آ جائے، را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ مشدد حرف کو ہم خوب سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، چونکہ با مشدد ہے، با کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ فلق، قاف موٹے حروف میں سے ہے، ہم اس کو موٹا بھی پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ بھی کریں گے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہلانا ہوتا ہے، ہم قاف کو ہلا کے پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، من، جب نون ساکن کے بعد اخفاء کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، وہاں پہ ہم اخفاء کر کے پڑھتے ہیں۔ اخفاء من، یعنی ہم نے اپنی آواز کو خیشوم میں، ناک میں چھپا کے پھر اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غنہ، اس میں ہوتا ہے من، تو من نہیں کرنا بلکہ من شر، جب را مشدد ہو اور اس کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے اور اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے۔ ما، جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے، الف مدہ ہوتا ہے، تو الف مدہ کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ خالق، خا کو بھی موٹا پڑھیں گے اور آگے قاف آ رہا ہے، قاف کو بھی ہم خوب موٹا پڑھیں گے، کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یعنی موٹے حروف میں سے ہیں، اور قاف میں ہم قلقلہ بھی کریں گے۔ من شر ما خلق، ومن، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک ہی اصول کی وضاحت ایک بار ہی کریں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سبق میں وہی قاعدہ، وہی اصول بار بار آ رہا ہوتا ہے، تو پھر بار بار وضاحت کرنا وہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کچھ اصولوں کی وضاحت کر دی ہے، تو ہم دوبارہ انشاءاللہ ان کی وضاحت نہیں کریں گے۔ وَمِن شر غاسق، غین کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں، جب الف کسی موٹے حرف کے بعد آ رہا ہو تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، جب الف کسی باریک حرف کے بعد آتا ہے تو الف کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو غین چونکہ موٹے حروف میں سے ہے تو الف بھی اس کے بعد آ رہا ہے، تو ہم غین کے ساتھ الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ غاسق، سین میں خوب سیٹی پیدا کریں گے۔ اذا وقب، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر بھی ہم آواز کو ہلا کے پڑھیں گے۔ وَمِن شر غاسق اذا وقب، وَمِن شر، نون مشدد میں غنہ ضروری ہوتا ہے، جہاں پہ بھی جب بھی نون مشدد آ جائے ہم نے وہاں پہ غنہ کرنا ہوتا ہے۔ نفاثات، جس لفظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ ہم نے فا کو اور ثا کو ایک ایک الف کر کے لمبا کرنا ہے، اور جب ہم نے ثا کو ادا کرنا ہے تو اپنی زبان کی جو سی نوک ہے اس کو جو سامنے بڑے دو دانت ہیں اوپر والے ان کے نوک کے ساتھ لگائیں گے، اس میں سیڑھی پیدا نہیں کریں،
نفا سا نہیں بولنا بلکہ نفاثا، شر النفاثات فی العقد، دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر بھی ہم آواز کو ہلا کے پڑھیں گے۔ اور ایک غلطی جو ان سے میرے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ فی العقد میں عین کو واضح نہیں کیا جاتا، ہم نے عین کو بھی واضح کرنا ہے۔ غلطی یہ دیکھی ہے فی العقد، عقد پڑھتے ہیں، یعنی عین کی بجائے حمزہ کو پڑھتے ہیں، تو ہم نے عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے فی العقد۔ وَمِن شر حاسد، ہا کو باریک پڑھیں گے اور واضح کریں گے، حاسد ایسے نہیں پڑھنا بلکہ حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ نے سورۃ الناس کی طرح سورۃ الفلق کو بھی صحیح تلفظ اور مکمل تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم ملتے ہیں اپنے اگلے سبق کے اندر، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔